मुदस्सिरों से रब तबारक व तआला जवाब दे रहा है, यासीन और ताहा से परवरदिगार आलम जवाब दे रहा है। का ये गुफ्तगू जारी है। वो आजिज आ गए, कुरान के सामने बात करने से खामोश हो गए। फिर वो तलवार लेके चले। रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तलवार के मुकाबले में जुल्फ़िकार हैदर करदार को देके कहा कि जब ये मुझसे कलाम करेंगे, मैं कुरान सुनाऊंगा, तब ये मुझसे लड़ने आएंगे, मैं हैदर करदार अली मुर्तज़ा को आगे कर दूंगा। वो इनसे जंग करके इनको पस्ता करके नजर आएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जरा गौर फरमाइएगा कि जब रसूल करीम आए तो अपने साथ वो तमगा लेके आए, वो एजाज लेके आए, वो कमाल लेके आए। क्या अना खातमुन नबीयीन, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा, अब नबूवत और रिसालत का सिलसिला खत्म हो गया है। मैं कहूँ परवरदिगार, जनाबे आदम आए तो जनाबे आदम आए, जनाबे शीश आए, इब्राहिम आए, मूसा व ईसा आए, इस्माइल व इसहाक आए, यहया व ज़करिया आए, अय्यूब आए, ये सारे अंबिया आए। उनके बाद कोई ना कोई नबी आता रहा। क्यों? इसलिए कि शैतान अपने एतबार से, अपने स्तर पे, अपने लेवल पे फितने बपा करता रहा। तो अब रसूलुल्लाह चूंकि खातमुन नबिय्यीन है, अब कोई नबी नहीं आएगा। जब कोई नबी नहीं आएगा, हिदायत देने वाला हादी नहीं आएगा, तो अब फितना भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है शैतान फितना नहीं करेगा, इसका मतलब है शैतान मार दिया जाएगा। अब शैतान किसी को बहकाएगा नहीं, तो जवाब आएगा शैतान तो सुबह कयामत के लिए बहकाने के लिए बैठा है। जब तक दुनिया है तब तक शैतान बहकाता रहेगा। या रब्बल आलमीन, जब शैतान बहकाने के लिए बैठा है और अंबिया उसके मुकाबले में उसके फितने को खत्म करके लोगों को हिदायत पे लाने के लिए थे, तो तेरा हबीब खातमुन नबिय्यीन बन के आया। अब कोई नबी नहीं आएगा, जब नबी दुनिया से बज़ाहिर चले जाएंगे, हमें फितने से कौन बचाएगा, गुमराही से कौन बचाएगा, गुमराह होने से कौन बचाएगा, हमें हिदायत पे कौन लाएगा, शैतान के वार से कौन बचाएगा, शैतान की गुमराही से हमें कौन निकालेगा, ये कुफ्र शिर्क के अंधेरे से कौन बचाएगा, बिदअत और खुराफात और शनियात के फितने से कौन बचाएगा। अल्लाह के नबी ने 18 ज़ुल्हिज को मौलाए कायनात का हाथ पकड़ के हवा में बुलंद किया, फरमाया मन कुन्तु मौलाहू फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला मददगार आता हूँ, जिसके अली मौला मददगार आता है, कभी सुबह कयामत तक के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हमारे लिए मसले का हल दे दिया। अब तक शैतान के शरंगेजियों और फितने और गुमराहियों के मुकाबले में अंबिया मौजूदात लेके आते रहे। अब शैतान का जब फितना उठेगा, उसके मुकाबले में औलिया आएंगे, गौस आएंगे, कुतुब आएंगे, ख्वाजा आएंगे, मखदूम आएंगे, वारिस आएंगे, मसूद गाजी आएंगे। बहुत खूब, जोर से बोलो ना। पहले जब फितना सर उठाता था तो कभी इब्राहिम, कभी इस्माइल, कभी इसहाक, कभी यहया, कभी ज़करिया, कभी अय्यूब, कभी मूसा व ईसा आते थे। अब जब फितना सर उठाएगा तो कभी अब्दुल कादिर जीलानी आएंगे, कभी मोइनुद्दीन चिश्ती आएंगे, कभी निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आएंगे, कभी बाबा फरीद गंजे शकर आएंगे, कभी वारिस देवा आएंगे, कभी मसूद गाजी आएंगे। अब जब फितने सर उठाएंगे, औलिया वली बन के आएंगे। तो आज के बाद से नबूवत का दरवाजा बंद हो रहा है, तो विलायत का दरवाजा खोला जा रहा है। यानी अब से जो वली होगा उसे अली वली बनाएंगे। तो मुजद्दिद अल-क़सानी कहते हैं नहीं, आज ऐलान किया गया कि ये वली हैं, ये ऐलान हुआ है, अनाउंसमेंट हुई है। अल्लाह के रजिस्टर में अली उस वक्त भी वली थे कि अभी मखलूक पैदा नहीं। और जिसको मेरा ये जुमला समझ में ना आए कि अली वो है जिन्होंने जनाब आदम की उम्मत के वलियों को भी विलायत अपने हाथ से दी है। आदम अरवाह ने, जब आदम अरवाह में मेरे आका तमाम नबियों को नबूवतें दे रहे थे, तो वहीं एक और भी जलसा था जहां हैदर करार अली और मुर्तज़ा विलायतें बांट रहे थे। और जिसको ये जुमला समझ में ना आए तो मैं उसे फौरन उसका हाथ पकड़ूंगा और अदब से उसका हाथ छून के कहूंगा, मेरे प्यारे चल तुझे फजर से शुरू करते हैं। नमाज फजर मेरे साथ किसी सुन्नी मस्जिद में पढ़ और पढ़ने के बाद खड़े रहे। अभी सलाम होगा तो सलाम में मैं तुझे वो पता बताऊंगा, तुझे यकीन हो जाएगा। हल्के हल्के आसान जुमलों में तुझे यकीन आने लगेगा कि अली वो है जो जनाब आदम की उम्मत में भी विलायत तकसीम करते थे। तो कहोगे कैसे? कि मैं उसका हाथ पकड़ के नजदीक की सुन्नी मस्जिद में ले जाऊंगा। नमाज फजर पढ़वाने के बाद जब नमाज फजर अदा करके मेरे साथ सलाम के लिए खड़ा होगा,
सलाम के लिए मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का थाम, उस दिन अफरोज साथ में लाखों सलाम पढ़ता जाएगा। तो मैं उसे कहूंगा ठहर जा, अभी एक जुमला एक परी और पढ़ेंगे, एक मिसरा और पढ़ेंगे, एक बंद और पढ़ेंगे। जब वो बंद पड़ेगा तेरे दिल के हक का बंद ताला खुलेगा। जब तू पढ़ेगा असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा बाबे पसले विलायत पे लाखों सलाम। हाँ ये वो अली है, जो वो अली है, ये वो अली है कयामत तक के सैयदों का बाबा है, जो सैयदों का आका है, जो सैयदों का जद है। तमाम कायनात आलम में जितने पाक औलिया अल्लाह मिलेंगे उनका शजरा हैदर इत्तेफाक से मिलेगा। या तो नस्ल का शजरा मिलेगा या तो तरीकत का शजरा मिलता नजर आएगा। ये वली अली बनाता है, ये वली अली बनी गर्व है, ये अली वो है जो विलायत तकसीम फरमाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वजह वस्ले खुदा पाक नस्लों की असल वली है, वाह वाह वाह, पाक नस्लों की असल अली है। वजह वस्ले खुदा खुदा तक पहुंचने का वाहिद रास्ता है। बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम, बनी विलायत का दरवाजा है, उस दरवाजे को कायनात आलम हैदर इत्तेफाक अली के मुर्तजा के नाम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब किबला आला हज़रत क्या फरमाते पता है, अस्सलाम रहमत सिहरो बिरादर आमला। भाई हम या अली कहें तो तकलीफ हो, गौसे आजम या अली कहें तब, गरीब नवाज या अली कहें तब। देखो असल मसला ये नहीं है कि अली को लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे सुन्नी होने के बावजूद, जिक्र अली भा क्यों नहीं रहा सुन्नी होने के बावजूद। और तुम समझे नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मेरी अहले बैत का हक न पहचाने या तो नापाकी का बच्चा है, या तो मुनाफिक है, या तो हरामजादा है। अब जिसको अहले बैत का जिक्र अच्छा लगे, जिसको मुहर्रम में या हुसैन अच्छा लगे, जिसको हुसैन का खिचड़ा अच्छा लगे, जिसको हुसैन का शरबत अच्छा लगे, जिसको हुसैन की नजर अच्छी लगे, जिसको हुसैन की नियाज अच्छी लगे, जिसको हुसैन का जिक्र अच्छा लगे, जिसको अली का नारा अच्छा लगे, जिसको अली का जिक्र अच्छा लगे, जिसको फातिमा ज़हरा की मुक़द्दस चादर की छांव अच्छी लगे, वो जान ले कि वो हरामज़ादा है। और जिसको पंजतन का जिक्र न भाए वो समझ जाए कि वो हरामज़ादा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं बस बात पे लाके खत्म करूं कि शान वली क्या है, शान विलायत क्या है। आलिम बनना है तो अली को पहचानो, मुफ्ती बनना है तो अली को पहचानो। क्यों? क्योंकि आलिम वही होता है जो कुरान के रूज को समझे। और कुरान के उम्मत में सबसे बड़े आलिम को अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मेरे उस्ताद का नाम हैदर करार अली मुर्तजा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान उठा के पढ़ते हो ना, भले रखड़ के पढ़ते हो, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब मतलब पढ़ते हो। भाई ज़ालिका क्यों पढ़ा, ज़ालिके क्यों नहीं पढ़ा का माना उसमें ज़ेर है इसलिए पढ़ा। हुआ पढ़ा, हवा क्यों नहीं पढ़ा का माना हा पे पेश है इसलिए पढ़ा। ये ज़ेर ज़बर पेश लगे किसने लगवाए? ये कुरान बस ऐसे ही लिखा जाता था क्योंकि अरब वाले जानते थे यहाँ ज़ेर होगा, ज़बर होगा, पेश होगा। जैसे उर्दू पे न ज़बर है, न ज़ेर है, न पेश है, फिर हम कहते हैं फरिश्ता, कब्रिस्तान, इस्तेमाल, अस्तामाल क्यों नहीं कहते? मौना हमारी ज़बान है, हमको पता है अली के नीचे ज़ेर है। अरे बोलो ना भाई, क्या कहते हो? मस्जिद, मिस्जिद क्यों नहीं कहते का मौलाना? हमारी जबान है, हमको पता है मस्जिद है, ज़बर ज़ेर की जरूरत नहीं। अरब वाले कहते थे कुरान पर ज़बर ज़ेर की जरूरत नहीं, हमारी जबान है, हम जानते हैं। कुरान जब अरब से निकल के हिंदुस्तान आया, ईरान गया, बसरा गया, कूफा गया, अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, अजम में गया, जहां अरबी नहीं जानते थे का ज़ेर ज़बर जरूरी है ताकि सही पढ़े, है ना, ताकि सही पढ़े। ज़ेर ज़बर जरूरी है। कब लगवाओ, कौन लगाएगा? कौन लगाया ज़ेर ज़बर? तो कहते हैं हज्जाज इब्ने यूसुफ ने लगाया। ऐसे डाकू
काम किसी और का, नाम किसी और का, यानी ब्रिज कोई और बनाए, फीता आप काटो। ये थोड़ी तकलीफ करने दीजिए, अभी तो मैं खाली समझा रहा था। और अगर आप प्रेजेंट ऑफ माइंड रखेंगे तो मैं आपको बात समझा पाऊंगा। ब्रिज कोई और बनाए, फीता आप काट दीजिए, आपका हो गया। हो रहा है ना यही हमारे दौर में। तो कुछ लोग यही कहते हैं कुरान में जेर ज़बर किसने लगाया? हज्जाज इब्न यूसुफ ने लगाया। नहीं, हज्जाज इब्न यूसुफ का दौरे हुकूमत था। कुरान पे ज़बर जेर लगाने वाले का नाम है अबुल अस्वद अद-दुवैली। अबुल अस्वद दुवैली वो है जिसने इल्मे नौ लोगों के सामने लाके पेश किया। अली मुर्तज़ा ने एक जुमला कहा था सिर्फ, अब क्योंकि ये मौका नहीं है वो जुमला कहने का। अगर कुछ पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद होते जो गर्दाने जानते तो मैं उनको बताता कि वो अली का जुमला कौन है जिसपे पूरी की पूरी नहमीर, पूरी शरे जामी उसी एक जुमले के ऊपर पूरी की पूरी इल्मे नौ एक जुमले के ऊपर टिकी हुई है। अली ने वो जुमला कहा, अबुल अस्वद दुवैली अली के शागिर्द ने जुमला उठाया, पूरा का पूरा अरबी जबान का ग्रामर लिख दिया और उन्होंने जबरदस्त पेश लगाया ताकि कुरान हम पर पढ़ने के लिए आसान हो जाए। सिर्फ उनमें एक नाम है अब्दुल्लाह इब्न मसूद का, किसका शागिर्द? अली मुर्तज़ा का। एक आदमी बताओ जो अली का शागिर्द न हो, एक इल्म बताओ जिस इल्म का सजरा अली से जाके न मिलता हो। शरीयत हो के तरीकत, हकीकत हो के मार्फत, सारे रास्ते अली से होकर मुस्तफा तक जाते हैं। यानी अली वो दरवाजा है जो यहाँ तक नहीं आया, वो मुस्तफा तक पहुंचा ही नहीं। तो जिस आशिक रसूल को अली अच्छे नहीं लगते वो 12 रबीउल अव्वल को घर में बैठा रहे, घर से बाहर न निकले, इसलिए कि 12 रबीउल अव्वल से पहले 13 रजब मनानी पड़ेगी। 13 रजब जो मनाएगा उसकी 12 रबीउल अव्वल हम मानेंगे। जिसको 13 रजब अच्छी नहीं लगती उसका 12 रबीउल अच्छा नहीं। ये क्या बात है? बाप से दोस्ती, बेटे से दुश्मनी। हाँ, रसूल से प्यार, जो कांधे पे बैठे हुसैन उससे इनकार। आ रहा है ना मुहर्रम, यजीद के सिपाही खड़े हो जाएंगे सीना तान के, शरबत हराम, खिचड़ा हराम, अभी शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े खुर्राट तशरीफ लाएंगे। यजीद रहमतुल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नहीं पाएंगे तो कहेंगे यजीद मुसलमान था। यजीद मुसलमान था और जो मुसलमान है उसकी क़यामत में बख्शिश है, इसलिए यजीद बख्शा जाएगा। अगर जब बख्शा जाएगा तब वो जन्नत में जाएगा। मैंने कहा फिर तो अच्छा है, एक जन्नत में हुसैन होंगे, एक में यजीद होगा। हमें हुसैन वाली जन्नत चाहिए तो यजीद वाली में चले जाए। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी, हलवा और गोबर एक साथ नहीं होता, याद रखिए। एक बात बताओ खुरासा के सुन्नी मुसलमानों, आपके इलाके में कोई उम्रा करके, कोई हज करके हाजी आए, अब वह छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी खजूर निकाल के कहे ये लीजिए मदीने से लाया हूँ रसूलुल्लाह के शहर से, और आपने लिया, जैसे ही सुना मदीने से लाया, इसे छोड़ के आपने पैरों से मसलना शुरू किया। कोई खजूर लाके, खजूर लाते तो बड़ी बड़ी कलमी, अंबर, मजदूर, अजवा, कीमिया, ये देखो खजूर लाए हैं इतनी छोटी छोटी, खाली चमड़ा और दिया है, बाकी कुछ नहीं है उसमें, बूढ़ा है ही नहीं है। अब फेंक के ऐसे पैरों से मसल दिया। जाओ जितने इर्द गिर्द के दारू लिखता है उनसे पूछो कि जिसने ये सुनने के बाद कि ये खजूर मदीने से लाई गई है और वो उस खजूर को पैरों से कुचल दे, पैरों में मसल दे, वो बंदा मुसलमान है कि नहीं है? ये सुन के कि ये मदीने की है, हाजी मदीने से लाया,
सूखी सूखी मुरझाई हुई छोटी छोटी है कि जैसे सुना पटक के लगा पैर से मसलने। कहा कि मौलाना आपका दिमाग खराब हो गया हो कि मैं अब दारुल इफ्तार मुफ्ती से पूछने जाऊं। ऐसे आदमी के लिए दारुल इफ्तार मुफ्ती से पूछने की जरूरत नहीं है। हम पान के दुकान पे बैठ के फतवा दे सकते हैं कि ऐसे आदमी को जूते जूते से मारो। उसे खजूर नहीं देखना चाहिए था, उसे मदीना देखना चाहिए था। बेशक बेशक खजूर में कीड़े भी लगे हों है तो मदीने की, उसका अदब उस पर लाजिम था क्योंकि निस्बत मदीने से है। मैं पूछना चाहता हूँ साले हुसैन को जो अपने जूते के पास रखवाए और हुसैन के मुंह पर नबे अक्तर को जो अपनी छड़ी लगाए, आप उसका इस्लाम ढूंढ रहे हैं। आपके हाथ में तो जूता होना चाहिए था, आप उसका कलमा तलाश करने निकले कि कहीं ना कहीं से यजीद को जो है पीछे के रास्ते में जन्नत में दाखिल कर लिया जाए। तो मेरे प्यारे मुन्ना जी, जन्नत में पीछे का रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है जिस पे रसूल के बेटों की पहरादारी है, जिस पे हसन हुसैन की दुनिया में तुम स्मगलिंग कर सकते हो कि जिसने तुम्हें हार पहनाया वो सुन्नी, जिसने तुम्हें जुमेरात का सदका खिलाया वो सुन्नी, जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए वो सुन्नी। ये स्मगलिंग दुनिया में चलेगी, हश्र में ये नहीं चलेगी। उसकी वजह ये है कि हश्र में जन्नत के सरदार हसन हुसैन है और वही जन्नत में दाखिल होगा जिसे हसन हुसैन के बाबा अली के मुर्तजा हैदर कर्रार जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट दे। जवाजुस सिराते खुद को अली इब्न अबी तालिब, उन सिरात से गुजरने का जो वीजा है वो अली की मोहब्बत है। मुझे समझ में नहीं आता दुनिया में जिनको अली सुन के बुखार चढ़ता है वो मैदाने मैशर में पुलसिरात से गुजरेंगे कैसे? उठाइए सरायतुल मुहर्रिक अल्लामा इमाम इब्न हजर मक्की की। दुनिया है प्यारे, ये तौबा चिल्ला यही चलेगी, मरने के बाद कोई तौबा वबा काम नहीं आएगी। मरने के बाद तो सभी कहेंगे कि छोड़ दो, परवरदिगार छोड़ दे तो मैं जाऊं वापस, अब तो सजदे से सब नहीं उठाऊंगा, एकदम सजदे में रहूंगा, अब तो मस्जिद से बाहर नहीं निकलूंगा। जवाब आएगा वो गया वक्त, अब तू हमारी पकड़ में है, बता जाएगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उम्मत मोहम्मदिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस और मुफस्सिर जी। और ये माइक वो है जो अक्सर मेलों में लगता है जिसमें जादू दिखाया जाता है। हाँ, मैं इसमें आपको तकरीर सुना रहा हूँ जी। कलेजे का जो जोर लगा के, इसलिए अज़ीज़ाने मोहतरम मौलाना सलीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आए हो, उनके दरवाजे पे आने से पहले अरे भाई बताना पड़ेगा ना कि दशहरी की ये खुसूसियत है, लंगड़े की ये खुसूसियत है, चौसे की ये खुसूसियत है। जब तक पता नहीं चलेगा कि किसके बाप का है, आप खाएंगे कैसे? बाजार में जब से आया है तो कारपेट का माल चलता है। जो बुजुर्ग है उनसे पूछिए, वो कहते थे वो बड़काऊ जो है उनके बाप का लाओ, ये कल्लन के बाप का है, हाँ बुद्धन के बाप का न लाना। वो जानते थे किसके बाप का आम अच्छा है। ये जो कायनाते आलम में कोई कुतुब, कोई गौस, कोई ख्वाजा, कोई कलंदर, कोई नजीब, कोई सालिक, कोई मखदूम, ये जो डंके बज रहे हैं विलायतों के, कभी बैठ कर सोचिए तो सही, ये सब किसके बाप के फल हैं? ये सब नजफ के बाप के फल हैं, हैदर कर्रार के हाथों के बनाए हुए औलिया। गौसे आजम तो अली का बेटा, गरीब नवाज तो अली का शहजादा, वारिसे पाक तो अली का बेटा, मसूदे गाजी तो अली के बेटे। देखिए, आप बोले ना बोले, बुलाना मेरा काम है। बंबई की सरजमीन पर समंदर के बीच में जिसकी हुकूमत है, सरकार सैयदना हाजी अली बुखारी, अली का बेटा, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, जहां आज भी भूत उतारे जाते हैं,
علی کا بیٹا مولانا یہ تو سید ہے، جو غیر سید ولی ہے وہ، تو میں کہوں گا جو غیر سید ولی ہے کسی نہ کسی سید کی جوتیاں سر پہ رکھ کے آیا ہوگا. یقین نہ ہو تو کربلا میں حور کو دیکھ لے، پھر نے حسین کا جوتا سر پہ رکھا ہے. آپ بغداد میں جنید بغدادی کو دیکھ لے، ایک غریب سید زادے کا جوتا سر پہ رکھا ہے. معروف کرخی کو دیکھ لے، امام علی رضا کا جوتا سر پہ رکھا ہے. ارے اگر یقین نہ آئے تو دجلہ کے کنارے اگر کوئی بات بکھیرے بیٹھا ہو اور وہ اپنے ہاتھوں سے گھرونا بنا رہا ہو اور کہے میں بہلول دانا ہوں، جنت میں گھر بیچوں گا، تو جنت میں گھر لپک کے خریدنے سے پہلے پوچھنا بہلول جب جنت میں گھر بیچ رہے ہو تو جنت میں گھر پائے ہو تو بیچ رہے ہو؟ تو مسکرا کے کہے گا میں جعفر صادق کے بیٹے موسی کاظم یعنی علی کا پوتا، حسین کا لخت جگر، فاطمہ زہرا کے نور نظر، موسیٰ کاظم کی جوتیاں اٹھاتا ہوں. میرے امام نے کہا ہے اے میرے غلام تو جسے جنت کا وعدہ کر لے گا ہم نانا سے کہہ کے اسے جنت دلائیں. ولی جہاں ملے گا یا تو علی کا بیٹا یا تو علی کا غلام، تیسرا کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. لکھ لیجئے ایک بندہ مل جائے جس کو علی سے نہ گھر کی نسبت ہو نہ گھر کی اور پھر بھی وہ ولی ہو تو شفیق القادری کو خبر کر دینا، ہم تقریر کرنا چھوڑ دیں گے بشرط یہ کہ اسے اللہ نے ولی بنایا. گھوس دے کے ولی بنا ہو تو الگ بات. یہ آج کل تو یہ بھی ہے نا 8-10 لوگ مل کے چاہے جسے ولی بنائے لیکن کرامت بیان کرنے کیا کر لو گیا. ولی وہ ہوتا ہے جس سے خدا راضی ہو اور وہ خدا کی رضا میں راضی ہو. ولی وہ ہوتا ہے جس کی بارگاہ میں جاؤ تو علی علی کے ذکر کی گونج سنائی دے، جب علی کا ذکر ہو تو اس کا چہرہ کھل جائے، جس کے کلام سے علی کی خوشبو آئے وہ ولی ہوتا ہے. میرے دوستوں میرے عزیزوں غور کرو، کائنات عالم میں جہاں ولایت ملے گی علی کی طرف سے ملے گی، اور صرف اس امت میں نہیں پچھلی امتوں میں بھی ولایت علی کی طرف سے. ہاں اور فتاوی رضویہ شریف اٹھائیے 24ویں جلد، اعلیٰ حضرت خود فرما رہے ہیں کہ مقام عبدیت پہ رسول اللہ سب سے بلند مقام پہ ہے اور رسول اللہ کے دونوں قدم علی مرتضیٰ کے کاندھے پہ ہے اور علی مرتضیٰ کے ساتھ فاطمہ زہرا حسن و حسین شامل ہیں. جو نعمت اولیاء میں نہیں کہہ رہا، امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ جو نعمت اولیاء بارگاہ عزتی سے آتی ہے، رب کی بارگاہ سے نازل ہوتی ہے، سب سے پہلے رسول کے پاس جاتی ہے. رسول خدا اسے حیدر کرار کو سونپتے ہیں. علی کی ڈیوٹی ہے کہ اس نعمت کو پوری دنیا میں تقسیم کر دیں. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اور خود غریب النواز عطائے ہند عطائے رسول فرماتے ہیں کہ ہر کسے بایت کے ذکر خفی کر 10 مرتبہ کلمہ تشہد، 10 مرتبہ درود ابراہیم، 10 مرتبہ نامی اسم گرامی علی کے مرتضیٰ بایت کو. جو چاہتا ہے کہ خدا اسے ولی بنائے تو وہ صبح اٹھ کے 10 مرتبہ کلمہ پڑھے، 10 مرتبہ درود پڑھے، پھر 10 مرتبہ علی مرتضیٰ کا نام لے. یعنی کلمہ درود پھر یا علی کہہ دے، وحدہ لا شریک اسے ولی بنائے گا. یہ میرا اور آپ کا قول نہیں، یہ خواجہ خواجہ معین الدین چشتی عطائے رسول بادشاہ ہندوستان، میرا اور آپ کا قول نہیں. اور بابا اور فرید الدین عطار فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دا مشرق تا مغرب در امامت، مشرق سے لے کے مغرب تک اگر کوئی امام ہے، امام مطلب وہ امام نہیں جسے ہم نے رکھا ہو 2000 5000 10,000 کا نہیں. یہاں امام سے مطلب یہ ہے کہ اگر سوکھی زمین پہ ایڑی مارے تو پانی نکلے. لیکن ابھی سمجھے نہیں آپ،
جہاں امام کا مطلب یہ ہے جسے وحدہ لا شریک نے اپنی رضا عطا فرمائی ہو. اگر وہ سوکھے ہوئے صحرا میں ایڑیاں رگڑے تو آب زمزم جاری ہو. زور سے اگر وہ پتھر پہ ایسا مارے تو پانی نکلے. فرماتے ہیں گر مشرق مغرب گر امامت علی و یازدہ کسرش تمامت. امت محمدیہ میں امت کی بات کر رہا ہوں، امت محمدیہ میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، عرش سے فرش تک اگر کوئی امام ہے تو یا تو علی ہے یا علی کے 11 بیٹے ہیں. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر اور ان کے نام پر نعرہ لگا لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ حیدری. حسین کا دامن، ماں باپ کا دامن، نماز کا دامن، ایک نعرہ حیدری. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں صرف آپ کو بیدار کر رہا ہوں. تقریر پھر کبھی سن لیجیے گا ورنہ انٹرنیٹ پہ نام ڈالیے گا. پوسٹروں پہ جب نام آتا ہے تو لوگ انٹرنیٹ پہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. ہاں، بعد میں وہ تشریف لاتے ہیں. نام ڈال دیجیے گا شفیق القادری ممبئی، بہت کچھ مل جائے گا. موقع ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو سن لیجیے گا. مگر آج صرف ذرا سی توجہ آپ کی چاہوں گا. کائنات عالم میں ولایتیں علی تقسیم کرتے تھے، کرتے ہیں، صبح قیامت تک علی کرتے رہیں گے. اب جس کو ولی بننا ہو وہ علی تک آئے. میں نہیں کہہ رہا، فرید الدین عطار فرما رہے ہیں مشرق مغرب گر امامت علی و یازدہ کسرش تمامت. اٹھائیے فتاوی رضویہ. امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ یہ 12 امام کون ہیں؟ فرماتے یہ 12 امام ائمہ باطن ہیں. ان کے صدقہ و طفیل میں کارخانے ہستی کا نظام چلتا ہے. یعنی یہ ہریالی اگ رہی ہے، یہ برکھا برس رہی ہے، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ نسیمیں صبح جو جھولے جھلا رہی ہے، یہ شبنم صبح صبح پاؤں کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، یہ حیدر کرار اور ان کے بیٹوں کے صدقے میں ہے. کیا سمجھے؟ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے فخر علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کا بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے. تو جن کا واسطہ لے کے دعائیں قبول کروائی جائیں، ان کا نام آئے تو سانپ سونگ جائے، نانی مر جائے، ان کا نام آئے تو آپ کے دانت کھٹے ہو جائیں. میرے پیارے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے، تیری غلطی نہیں. جب ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو تو علی کا ذکر اچھا لگتا ہے. جی بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے والا آدمی، یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ فرماتا ہے میدان محشر میں ہم ہر شخص کو اس کو امام کے ساتھ بلائیں گے. اٹھائیے جتنی اردو کی تفاسیر لے آئیے. میں عربی کی بات کیوں کروں آپ سے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور اس روز کو یاد کرو جب ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. وہ جس کو امام اور پیشوا مانتا تھا اس کے ساتھ آئے. اب جو جس کو امام مانتا وہ اس کے ساتھ آئے. کوئی پتھر کے ساتھ، کوئی کنکر کے ساتھ، کوئی لوہے کے ساتھ، کوئی لکڑ کے ساتھ. جس کو جو امام مانتا اس کو لے کے آ جائے گا. پروردگار یہی ہمارا امام ہے. آپ خوش ہو جاؤ جو اس جلسے میں بیٹھے ہو. جب ہم کو پکارا جائے گا اپنے اماموں کے ساتھ آؤ تو ہم کہیں گے پروردگار تو نے پکارا، ہم علی کو ساتھ لائے، ہم حسین کو ساتھ لائے، ہم امام حسن کو ساتھ لائے، ہم زین العابدین کو ساتھ لائے.
ذاکر کو ساتھ لائے ہیں، ہم غوث الورا کو ساتھ لائے ہیں. تو نے کہا تھا اپنا امام لاؤ، ہم معین الدین چشتی، گنجے شکر، نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، وارث دیوا. پروردگار تو نے کہا امام کو لاؤ، ہم مسعود غازی کو ساتھ لائے ہیں، یہ ہمارا امام ہے. پروردگار جب تو بندے کا ایک ایک حساب لے گا تو امام کے ساتھ کیوں بلا رہا ہے کہ یہ میری رحمت ہے. کہ جب تو امام کے ساتھ آؤ گے، جیسے مسجد میں نماز پڑھو تو قبول ہونے کے زیادہ چانس، گھر میں پڑھو تو کم. پھر گھر کی نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی، چیک کرو نیت، وضو، سجدہ، رکوع، قرات، تسبیح، تحیات، درود، چیک کرو ایک ایک، سب چیک ہوا. پروردگار اس میں کمی، اس میں کمی، اس میں ریجیکٹ. اب جماعت کی نماز پہنچی، 500 لوگ پڑھ رہے تھے، 200 لوگ، 100 لوگ، 50 لوگ، 10 لوگ رب کی بارگاہ میں ایک ساتھ پہنچے. اللہ رب العزت نے کہا دیکھو کہ پروردگار آج کی تو صحیح نہیں ہے، 2 کی صحیح ہے. رب کہے گا فرشتوں پوری جماعت میں 2 کی قبول کر لوں، 8 کی چھوڑ دوں. یہ رب ہونے کا، میں رب ہوں، میں کریم ہوں. یہ میرے کرم کا شیوا تو نہیں کہ میں 8 کو الگ کر دوں، 2 کو الگ. ایک کام کرو، انہیں چھوٹے ساتھ ان بڑوں کو بھی ساتھ لے دو، سب کی نماز پڑھو. اسی لیے جماعت کی نماز کا زیادہ ثواب ہے. جماعت کی نماز پڑھو گے زیادہ ثواب ہے. کہاں گھر میں پڑھو گے تو کم، مسجد میں پڑھو گے زیادہ، اور مسجد اقصی میں پڑھو گے تو اور زیادہ. 25,000 ایک رکعت کا 25,000. اور مسجد نبوی میں پڑھو گے تو ایک رکعت کا 50,000. اور کعبے میں پڑھو گے تو ایک رکعت کا 1 لاکھ. سبحان اللہ ہی نہیں کہا آپ نے، کیونکہ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو کہیں کل نماز نہ پڑھنا پڑے گا. مشکل تو یہ ہے ہمارے ساتھ. پھر سناتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں. عزیزان محترم، گھر میں پڑھو گے تو 1، مسجد میں جاؤ گے تو 70، مسجد اقصی میں پڑھو گے تو 25,000 کا ثواب، مسجد نبوی میں پڑھو گے تو 50,000، کعبے میں پڑھو گے تو 1 لاکھ. اگر آپ انبھکت نہیں ہو، آپ پوچھ سکتے ہو مولانا یہ تفاوت، یہ درجہ کیوں؟ وہاں 1 لاکھ، یہاں 50,000، یہاں 25,000، یہاں 70. تو یہاں تو یہی ہے، اکیلے پڑھو گے تو 1، وہاں جاؤ گے 70، کیونکہ گروپ ہے پورا، ایک ساتھ جائے گی. ہاں مسجد اقصی کا بتا دیتے ہیں کہ مسجد اقصی بنائی جناب سلیمان نے، مگر کھڑے تھے اور بنا رہے تھے کون؟ ان کے صحابہ، حضرت سلیمان کے صحابہ. حضرت سلیمان کھڑے ہوئے، ایک لگائے لکڑی سے، اور بنوا رہے تھے، وہ بنا رہے تھے. تو چونکہ بنوایا نبی نے ہے، مگر نبی نے اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، گارے کو ہاتھ نہیں لگایا، مٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، امت نے لگایا، اس لیے 25,000. مسجد نبوی میں آؤ، جہاں علی، عثمان، ابو بکر، عمر، عمار، یاسر، ابو ذر اٹھا رہے ہیں، وہیں رسول اللہ بھی اٹھا کے دے رہے ہیں کہ حبیب ہاتھ تیرا بھی لگ گیا، ہم ثواب پر ہاتھ دیں گے، تیری نہیں. یہ جو ثواب بنا ہے 50,000، وہ اس لیے کہ امت اور نبی دونوں نے مل کے بنایا. کعبے میں 1 لاکھ کیوں کا؟ اس لیے کہ بنانے والا نبی، گارا دینے والا نبی، اینٹ اٹھانے والا نبی، دیواریں چننے والا نبی، پلاسٹر کرنے والا نبی. کہا یہاں چونکہ نبی امتی ملے تھے اس لیے 50,000 رکھا. یہاں امت تھی نہیں، یا تو اسماعیل تھے یا تو ابراہیم تھے. یہ نبیوں کے ہاتھوں کی برکت ہے. یہاں 1 رکعت کا 1 لاکھ کی برکت. میں سوچنے لگا، جس پتھر اور اینٹ پر انبیاء ہاتھ لگا دیں ان کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے، رتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے. جس حسین کو مصطفیٰ کاندھے پہ لے کے گھوم رہے ہو، اس حسین کا مقام کتنا بڑا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسین کا دامن. عزیزان محترم غور فرمائیے. بس تقریر سمیٹ رہا ہوں، بات ختم کر دی. تھوڑی دیر آپ کی توجہ بنی رہے. ڈھولو والا نہ بتائیے. میرے دوستو، ثواب بڑھ رہا ہے. 1,50,000، 25,000، 70، 1.
اکیلے کی نماز اور ہے، جماعت کی نماز اور. یہاں سے قبولیت کا چانس بڑھ جاتا ہے جب ایک ساتھ نماز پڑھتے ہو تب. ہے نا؟ مولا کائنات شہید ہوئے نماز کے لیے، نماز میں امام حسین شہید ہوئے نماز میں، امام حسن کو زہر دیا گیا، آخری وقت تک نماز پڑھتے تھے. سید سجاد کا نام ہی اس لیے پڑا، بہت سجدہ کرتے تھے. محمد باقی وہ تھے جو نماز پڑھتے تھے. یہ کون ہے جو ان کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کے راستے سے اسمگل کیے گئے لوگ ہیں، ان کا آگے کے راستے سے کوئی لینا دینا. ہمیں اسمگل کیا ہوا مسلمان نہیں چاہیے. دیتا ہوں مومنوں تمہیں دعوت نماز کی، تقدیر والے پاتے ہیں دولت نماز کی. شیزانی ملت اسلامیہ غور فرمائیے. قیامت میں وعدہ لا شریک کیا کہے گا اپنے اماموں کو؟ یا اللہ ایک ایک کو بنا، امام کے ساتھ کیوں کا تم سمجھے نہیں. سبحان اللہ. یہ آیا محرم بنایا کھچڑا، بریانی پلاؤ بنوائیے گا. حسین کے نام پہ نہیں لٹاؤ گے تو کس کے نام پہ لٹاؤ گے؟ حسین کے نام پہ نہیں کھلاؤ گے تو کس کے نام پہ کھلاؤ گے؟ کبھی بریانی بننے لگی، خان صاحب بیٹھ کے چمچ چلائے کہ جیسے ہی دیکھا کہ پانی ڈالا، چاول ڈالا، پکنا شروع ہوا پلاؤ، فوراً کیا کیا کہ اس نے جو ہے کپڑا لگا کے اس کے اوپر رکھا ڈھکن اور اس پہ رکھ دیا چاٹ کو مٹا. کہ یہ کیا ہے؟ اب یہاں والے کہتے ہیں دم دے رہے ہیں، یہی کہتے ہیں دم لگا رہے ہیں. وہ اصل میں لکھنؤ قریب ہے مگر اردو دور ہے. اس کے کہتے ہیں گیلے حکمت، یعنی اب پانی بڑھایا تو بھات نہ بن جائے، پانی کم رکھا تو جل کے اینٹ نہ جائے چاول، تو کیا کرتے ہیں تھوڑا پانی رکھ کر کے اس کو اوپر سے کر دیتے ہیں پیک تاکہ آگ لگتی رہے اور اندر ہی اندر بھاپ پک جائے. پانی زیادہ بھی نہیں ہوگا، کم بھی نہیں ہوگا، نہ بھات بننے کا ڈر نہ اینٹ جانے کا ڈر. تو کہتے ہیں گیلے حکمت لگانا. گیلے حکمت لگایا اور لگانے کے بعد جو ہے وہ پکا. اس کے بعد آگے ہٹایا، ایک بھی چمچ ڈالا، نکالا اور چاول لے کے ایسے دبایا. کہا حاجی صاحب پک گیا، لنگر شروع کرو. ہمارے یار 20 کلو چاول ڈالے تو تم نے ایک دانہ دبا کے کہہ رہا پک گیا. سارے چاول چیک کر. اگر وہ 20 کلو چاول چیک کرنے بیٹھ جائے تو اسے کیا ملے گا پتا؟ وہی بات. مگر خان سامہ باورچی ایک چاول دبا کے پتا کر لیتا ہے کہ سارے چاول پک گئے. یہ ہے گیلے حکمت کا نتیجہ. ساری دیکھ چیک نہیں کرنی پڑتی. وعدہ لا شریک یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہم تمہیں تمہارے امام، پیشوا اور رہبر اور مرشد کے ساتھ بلائیں گے، اور بلانے کے بعد پھر سب کو نہیں، پھر اس مرشد کو چیک کیا جائے گا. اگر وہ نکل گیا تو پیچھے مت کہے گا ایک دانہ پکا ہے ساری دیکھ پر. تو ہم کہیں گے پروردگار اگر ہمارے اماموں پہ ہمارا فیصلہ ہونا ہے تو ہم علی کو اپنا امام بنا کے لائیں گے، حسین کو اپنا امام بنا کے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اگر امام پہ فیصلہ ہونا ہے تو عبد القادر جیلانی ہمارا امام، معین الدین چشتی ہمارے امام، وارث دیوا ہمارے امام، مسعود غازی ہمارے امام. زور سے ارے میرا مرشد مولانا سلیم اللہ ہمارا امام، ہم اس کے پیچھے جائیں گے. یہ گیلے حکمت کا نتیجہ یہ ہے، وہ بھی بخشا جائے گا، اس کے پیچھے ہم بخشے جائیں گے. جو جس کو امام بنا کے لائے گا اسی کے ساتھ جنت میں، بولیے اسی کے ساتھ جنت میں. معلوم یہ ہوا کہ امام پہ نظر رکھو. امام یعنی پیشوا مسجد کے امام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کل امام لوگوں نے پیچھے پڑھا نہ پہلے کلیئر کر رہا ہوں. وہ جسے پیشوا اور رہبر مانتے ہو، وہ جسے مرشد و مربی کہتے ہو، اسی لیے امام کی اہمیت حر کو پتا تھی تو حر نے کربلا میں نماز نہیں بدلی، قرآن نہیں بدلا، نیت نہیں بدلی، طریقہ نماز نہیں بدلا،
بدلا تو امام بدلا کربلا میں آئے تھے امام بنا کے آئے تھے 10ویں محرم کو حسین کو امام بنا دیا. دیکھیں امام بدلنے کا نتیجہ دیکھو. پھر عالم یہ ہوا کہ قیامت تک صبح قیامت تک جب جب کربلا یاد کی جائے گی حسین جیسا امام ہوگا تو اس کے پیچھے ہو جیسا غلام ہوگا. امام پہ نظر رکھو. میرے صاحب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا ہو؟ پیر صاحب ہی صدقہ نہیں دے رہے ہیں تو کیا ہو؟ پیر صاحب کے جیب میں ہاتھ نہیں جا رہا تو مرید کا جیب میں ہاتھ ڈالے. مرشد مطلب قوم کا خدمتگار, مرشد مطلب سیوک, مرشد مطلب مربی, رہبر اور رہنما. اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, ارے فلانے کو بنائیے تھی وہ بڑی گاڑی میں بیٹھے. ہمارے پیر صاحب کیا کپڑا پہنتے ہیں, میچنگ سینٹر. ہاں اگر اس زمانے میں بالاجی مستانی آ جاتے پھٹا جبا پہن کے, لوگ کہتے ہیں ان کو پیر نہ بناؤ, یہ تو پھٹا پہنے ہوئے ہیں, اس کو ڈھونڈو تو کم خواب و اطلس کے کپڑے پہنے. معیار پیری بدل دیا ہم نے معیار پیری بدلا, پیر صاحب نے معیار مریدی بدل دیا. پہلے پیر صاحب دیکھتے تھے دل میں, اب وہ دیکھتے ہیں اس پہ جو جیب لگی ہے اس پر. جیب سے نظر ہٹے تو دل میں پڑے, اور بے ہوشیار آدمی نے لگایا بھی دل کے اوپر ہے, پتہ نہیں چلے دیکھ کہاں رہا ہے, دل میں دیکھ رہا ہے جیب میں دیکھ رہا ہے. پیر بناؤ حسین جیسا جو شب عاشور رات میں چراغ بجھا کے کہے میری لڑائی یزیدیوں کے ساتھ ہے, میں تنہا ہوں, تمہاری شکایت نانا سے نہیں کروں گا, جس کو جانا ہے وہ میرا ساتھ چھوڑ کے جائے. پیر ایسا ہوتا ہے نا, تو پھر مرید بھی چراغ بجھنے کے بعد ایڑیوں کو اونچا کر کے کھڑا ہو کے کہتا ہے. تو چراغ واپس جلایا گیا, دیکھا کہ سارے کھڑے ہیں, جوان بوڑھے تو بوڑھے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھڑے ہیں ایڑیاں اٹھا کے. تم کیوں نہیں گئے؟ کہا آقا ہم اس لیے نہیں گئے کہیں یہ نہ ہو کہ بچے ڈر کر بھاگ گئے. ہماری ماں نے ہم سے وعدہ لیا ہے اس وقت تک دودھ کا حق نہیں معاف کریں گے جب تک کہ تم اپنی جان کا نذرانہ حسین ابن علی کے قدموں میں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ایک نعرہ حیدری. نگران ملت اسلامیہ غور فرمائیے, وقتی اتنا نہیں ہوتا, اور مجمع جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنے آرام میں وشرام میں تھا. میں نے کہا اس کو تھوڑا جگاتے جگاتے تھوڑا وقت لگ گیا, مگر خیر جاگے جاگے, اور جو جاگا وہ پایا, جو سویا وہ کھویا. عزیزان محترم میں انہی کی بات کروں گا جو آتھینٹیکیشن ہے, اتھارٹی ہے, جنہیں رسول اللہ نے اپنی مہر لگائی ہے. یہ وہی حسین ہے جس کے شہادت پہ رسول کی مہر, جس کی امامت پہ رسول کی مہر, جس کی سخاوت پہ رسول کی مہر, جس کی صداقت پہ رسول کی مہر, جس کی شجاعت پہ رسول کی مہر, جس کی عدالت پہ رسول کی مہر, جس کے نور ہونے پہ رسول کی مہر. کہا حسین کو نور نہ کہو, مولوی ناراض ہو جائے گا. میں کہا ہونے کے ناراض, میں تو کہتا رہوں گا تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب بنانا. وہ تو ہوتا رہے اپنے گھر پہ چلا جائے. حسین نور ہے, حسین کا بابا علی نور ہے, حسین کی ماں فاطمہ زہرا نور ہے. نور بنت نور, زوج نور, ام نور نور, نور مطلق کی کنیز اللہ نے لہنا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانا. فاطمہ بھی نور, نور کی بیٹی, نور کی بیوی, دو نور کی ماں. حسنین, کریمین, طیبین, طاہرین, نیرین, منیرین, سیدین, سبتین. سمجھے ہی نہیں, سمجھے ہو تو سبحان اللہ کے روح کہتے.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو ایٹمک جو ہے وہ تعریف ہے امام حسین۔ وہ تلوار لے کے آئے، کربلا میں کھیرے گاجر کی طرح کاٹا اور مولی ککڑی کی طرح کاٹا اور شہید ہو گئے۔ یہ آپ کربلا بیان کر رہے ہیں؟ کربلا از دا ماسٹر پیس، کربلا کائنات ہے۔ جس کو وشو گرو بننا ہے وہ کربلا میں آئے، سمجھے نہیں آپ؟ جس کو وشو گرو بننا ہے وہ کربلا میں آئے، اس لیے کہ وشو گرو وہ ہوتا ہے جس کا خاندان سکھی ہو، جس کی فیملی سکھی ہو، جس کے رشتہ دار سکھی ہو، نہیں سمجھے؟ جس کا علاقہ سکھی ہو، جس کا گاؤں، قصبہ، تحصیل، ڈسٹرکٹ، ریاست سکھی ہو، جس کا دیش سکھی ہو، وہ وشو گرو ہوتا ہے۔ اور حسین نے میدان کربلا میں اپنے 72 رفقا کے ساتھ دنیا کو بتا دیا، جب تک دلوں میں یہ کیفیت نہیں آتی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، وشو گرو نہیں بن سکتے۔ کا کیسے؟ کہ ادھر آؤ تمہیں بتاؤں، چچا بھتیجے میں رشتہ کیسا ہو، لاٹھی بازی کا، مقدمے کا، گھر پھوڑی کا، گالی گلوچ کا نہیں، چچا بھتیجے کا رشتہ ایسا ہو کہ جب جناب قاسم کہیں اے حسین میرے چچا مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دو، تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں کہا آقا حسین، گھر کے افراد شہید کیے، آوان و انصار شہید کیے، بیٹا بھیجا تو نہ روئے، بھتیجا بیچتے وقت کیوں رو رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ یہ میرے بھائی حسن کی تصویر ہے، اس کا ہم شکل ہم شبیہ ہے۔ جب بھی میرے پاس کپڑے کا گٹھر آتا تو میں اپنے بیٹوں کو بعد میں دیتا، گٹھر پہلے قاسم کی ماں ام پروا کو بھیجتا، اے ام پروا اپنے بیٹے کے لیے بہترین کپڑا نکال لو، جو بچے گا حسین کے بیٹے اس سے پہنیں گے، پہلا حقدار میرا بھتیجا ہوگا قاسم ابن حسن۔ بھتیجا بھی کیسا وہ بھی سن لو۔ جناب قاسم میدان کربلا میں صبح سے تلوار لیے چچا کے پیچھے، قاسم جاؤ آرام کرو، تمہیں جنگ کی اجازت نہ دوں گا۔ قاسم بازو پہ بندہ تعویذ کھول کے بتا کے کہہ رہے ہیں بابا نے شہید ہونے کا مجھے سند دے دی ہے، اے چچا آپ روک نہیں سکتے مجھے اپنے قدموں پر قربان ہونے سے۔ کہ یہ ہے وشو گرو بننے کا نسخہ کہ تیرے پریوار کا تعلق اور رشتہ ایسا ہو کہ چچا بھتیجے پہ قربان ہونا چاہے، بھتیجا چچا پہ قربان۔ یہاں بھانجے کا رشتہ صرف عیدی لینے کا ہوتا ہے، انعام لینے کا ہوتا ہے۔ گھر پہ آئے تو کہے 500 کا نیٹ دے تو ماما، 100 کا نوٹ دے تو ماموں، اور ایک بار ماموں نہ دے سکے تو گھر جا کے ماں کو کہے، ماں اپنی ماں کو کہے گھر میں کلیش ہو، جھگڑے ہو، ہمیشہ لینے پہ جس کی نگاہ ہو وہ آج کا بھانجا ہے۔ مگر میں کربلا میں دیکھ رہا ہوں اون و محمد امام حسین کو گرد طواف کر کے کھڑے ہیں، بہن انہوں نے میرا طواف کیوں کیا، میرے گرد چکر کیوں کاٹا؟ ماں نے کہا تھا جب مصیبت آئے تو کوئی شے صدقہ نکالنا، زینب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے 2 بیٹوں کو، میں نے آج یہ 2 بیٹے حسین کے قدموں کی صدقہ۔ آج کی بہنیں چاہتی ہیں کہ بھائی کچھ دے، میری جیب بھرے، اور بہن زینب ایسی بہن ہے، میری بہن ایسی ہو جو ہمارا وقت اپنے بھائی قربان کر دے کے تیار۔ اس کے خاندان میں یہ رشتے مضبوط ہیں، وہ خاندان وشو گرو بنتا ہے۔ آپ کو وشو گرو کی بولی نہیں پتا، ڈیفینیشن ہی نہیں بتائی کہ انسان کب تفوق کرتا ہے، کب پوری دنیا کے لیے رول ماڈل بنتا ہے۔ ایسے رول ماڈل بنتا ہے، بھیک میں مانگنے سے پیس ایوارڈ نہیں ملتا، پیس آف نوبل نہیں ملتا، کسی کے آگے پیچھے گھومنے سے پیس آف نوبل نہیں ملتا۔ اگر پیس آف نوبل دینا ہے تو حسین سید الشہداء کو دو، وہ سارا پریوار کٹا کے بھی کہے اب بھی وقت ہے تم نانا کے دین میں آ جاؤ، حسین تمہاری سفارش کرے گا۔ ایسے بھی بلند آواز سے قبولیت کا وقت ہے، اپنی بگڑی خود بنا لو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سب مل کر کہتے ہیں لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین۔ عزیزان محترم،
سمجھے آپ؟ کیا سمجھے؟ کسی کے چاپلوسی کر کے پیس آف نوبل نہیں ملتا، شانتی پرسکار نہیں ملتا، دینا ہے تو ساقی کوثر کے نواسے کو دو، اور تم کیا دو گے جسے رب نے دیا ہے؟ سبحان اللہ کب کہیں گے آپ؟ تم کیا دو گے جسے رب نے پیس آف نوبل دیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت سلامتی کا گھر ہے، یہ اس کے سردار ہیں۔ ہما ریحانۃ من الدنیا، یہ جنت کے پھول ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جبریل امین، جن کی شکل میں آتے ہیں دہیہ کلبی، سنا ہے نام کبھی؟ کیا نام ہے؟ دہیہ کلبی۔ دہیہ کلبی گاؤں میں رہتے ہیں، نبی کے پاس ملنے آتے ہیں، اور وہ اتنے خوبصورت دکھتے ہیں کہ جبریل امین کبھی کبھی ان کی شکل میں رسول سے ملنے آتے ہیں، ان کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ہاں، اور دہیہ کی کیا عادت تھی؟ جب بھی آتے گاؤں سے تو جیب میں کچھ نہ کچھ پھل لے کے آتے۔ کتاب کا نام ہے آل رسول، لکھنے والے پیر سید خضر حسین چشتی، جیب کے اندر پھل لے کے آتے۔ اور حسن و حسین کیا کرتے؟ جیسے دہیہ کی آواز سنتے گھر سے نکل کے آتے اور آ کے ان کی گود میں بیٹھ جاتے اور ان سے کھیلنے لگتے، جیب میں ہاتھ ڈال کے پھل نکال کے کھا لیتے۔ دہیہ بھی خوش، رسول بھی خوش، حسنین بھی۔ ایک دن جبریل امین دہیہ کلبی کی شکل میں آ گئے، بات کرنے لگے۔ حسنین نے سوچا کہ دہیہ کلبی آ گئے، دوڑے ہوئے آئے، گود میں بیٹھ گئے۔ کہ جیسے گود میں بیٹھے، رسول اللہ نے اشارے سے کہا، جبریل بچوں کو لگ رہا ہے کہ دہیہ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ تم ہو۔ اب دیکھتا ہوں کتنے لوگ جاگ رہے ہیں۔ جبریل مسکرا کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے مقام سے واقف ہوں، سرکار میں ناراض نہیں ہوں کہ یہ میری گود میں بیٹھے، میں تو خوش ہوں۔ کیوں کہ اس لیے کہ اِنَّا فِی الْجَنَّةِ نَہْرٌ مِّنَ اللَّبَنِ، میں علی و زہرا و حسن و حسین و حسن۔ یا رسول اللہ، میں ان سے خوش ہوں اس لیے کہ میں جس جنت سے آ رہا ہوں، اِنَّا فِی الْجَنَّةِ نَہْرٌ مِّنَ اللَّبَنِ، اس جنت میں دودھ کی ایک نہر ہے جو فاطمہ زہرا کے لیے ہے، علی مرتضیٰ کے لیے ہے، امام حسین و امام حسن کے لیے ہے۔ جبریل کہہ رہے ہیں یہ جنت کے سردار ہیں، یا رسول اللہ، جبریل ان سے ناراض نہیں ہو رہا بلکہ ان کے بیٹھنے سے خوش ہو رہا ہے۔ کبھی کہہ رہے تھے کہ حسین نے ہاتھ ڈال دیا جیب میں، تو سرکار یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ جب آتے ہیں دہیہ تو کچھ نہ کچھ پھل لے کے آتے ہیں، میوہ لے کے آتے ہیں، تو ان کو لگ رہا تم لے کے آئے ہو، تو میں کہوں یا رسول اللہ، یا جبریل اب کیا کرو گے؟ راوی کہتا ہے کہ جبریل امین نے بیٹھے بیٹھے ایسے ہاتھ اٹھایا، جبکہ جبریل کی پرواز جانتے ہو نا، ایسے یوسف کنویں میں دھکیلے گئے، وہ سدرا سے چلے، یوسف سے پہلے پہنچ گئے۔ جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا من جنیب سے، ابھی وہ ہوا میں تھے کہ جبریل سدرا سے آ گئے۔ خون رسول مقام احد پہ دانت سے نکل کے زمین کی طرف چلا، 15 سیکنڈ جبریل سدرا سے آئے، لیکن جبریل جلدی سے جاؤ، جنت سے پھل لاؤ، کبھی اٹھایا نہیں گود سے اٹھایا نہیں، ہٹایا نہیں، بٹھایا نہیں، گود میں ہی رہنے دیا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا۔ میں کہا جبریل علیہ السلام، میں ہاتھ جوڑ کر عالم خیال میں عرض کر رہا ہوں، حسین کو ہٹا دیتے، جا کے پھل لے آتے۔ مسکرا کے کہا جسے رسول حالت نماز میں سجدے سے پیٹھ سے نہ اٹھائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جسے رسول اللہ حالت نماز میں اپنی پشت سے نہ ہٹائیں، جبریل اسے گود سے کیسے اتارے؟ ہاتھ بڑھایا، پھل لے کے سیدھا بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ یہ لایا حسین کے لیے، یہ لایا حسین کے لیے۔ یہ حسین کون؟ یہ کائنات کا نوبل پرسکار یافتہ، جسے رب نے نوبل پرسکار دیا ہو۔ ہاں، میدان کربلا میں پتا چلے گا بھائی بھائی کیسا ہو، سوتیلا ہو تو بھائی کیسا ہو، یا سوتیلا ہو تو کھیت کھلیان میں جھگڑا، باغ میں جھگڑا، گھر میں جھگڑا، دیوار کھڑی ہے، اور یہاں عالم کیا ہے؟ یہ حسین ہے، یہ عباس ہیں۔
عباس کی ماں الگ ہے، حسین کی ماں سیدہ الگ ہے، مگر عباس کو دیکھ کے کہتے عباس کون ہے یہ نہیں کہتے بھائی، ادب سے ہاتھ باندھ کے کہتے یہ میرے آقا ہے. کہا عباس یہ تمہارا بھائی ہے، دونوں کا باپ علی ایک ہے. مسکرا کے کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا اور میں کھیلنے کے لیے باہر نکلا. جب میں کھیل کے گھر کی طرف واپس لوٹا تو میری ماں نے مجھ سے پوچھا عباس کہاں گئے تھے؟ جو تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا آنے میں. کہا امی جان میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اتنا سننا تھا کہ میری ماں نے میرے شانے کو پکڑ کے ہلا کے کہا عباس تیرا کون بھائی ہے جس سے تو کھیل رہا تھا؟ کہا حسن و حسین. تو ماں نے جلال میں آ کے کہا خبردار حسن و حسین کو بھائی نہ کہنا، وہ دونوں تیرے آقا اور مالک و مولا ہیں، بھائی نہیں ہیں. میں یہاں خادمہ بن کے آئی ہوں، حسنین کی ماں بن کے نہیں آئی. یہ ہے ادب امام حسین کا. عباس کر رہے ہیں علمبردار. حسین کے روزے کے مقابل میں کسی کا روزہ ہے تو جناب عباس کا ہے، فضیلت جناب عباس کی ہے. کہہ رہے ہیں کبھی بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا آقا. حسین نے کہا آخری بات بھائی کہو. ماں نے کہا ہے کہ تم آقا ہو، بھائی نہیں. بھائی اس وقت ہوتے جب میں بھی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوتا. یہ ہے ادب. تو عباس ادب کریں کہ حسین کو بھائی نہ کہیں، آقا کہیں، اور ملا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہے کہ حسین کا وضو نہیں تھا. تماشا ہے کہ نہیں ہے؟ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہے حسین پاک وضو سے نہیں تھے، آخری سجدہ نہیں تھا، ایسے ہی چلے گئے تھے، جھک گئے تھے، نقل کر رہے تھے. لیکن سن تیرے سارے سجدے جس سجدے کے صدقے میں ہے وہی حسین کا سجدہ. شمشیر وقف قاتل ہو کھڑا، کوئی رہے سجدے میں پڑا. کہتی ہے زمین کرب بنا، اس شان کا سجدہ کھل. حسین کا سجدہ ہے، کائنات کے سارے سجدے اسی سجدے کے سجدے. عزیزان محترم یہ ہیں عباس، یہ ہیں حسین. حسین نے عباس کی تلوار لے کے توڑ دی، یا تو ایک روایت میں ہے رکھ دی، یا تو چھپا دی، جو بھی ہے. بھائی کیوں آقا تلوار کیوں رکھ دی؟ کا میں نہیں چاہتا کہ تم لڑنے جاؤ، میں اپنے سامنے اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا. عزیزو غلام ہے، غلام نام ہے جان، سنا ہی نہیں ہوگا. عبداللہ کلبی سنا ہی نہیں ہوگا. زہیر ابن قین بجلی سنا ہی نہیں ہوگا. حبیب ابن مظاہر سنا ہی نہیں ہوگا. جان غلام حبشی سنا ہی. جان جناب ابو ذر غفاری کے غلام ہیں، رسول کے صحابی کے. سرکار نے کہا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا. ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ میں حسین کے ساتھ جاؤں گا. ابو ذر تم دوسروں زندہ نہیں رہو گے. تو کہا یہ غلام ہے میرا، میں حسین کے حوالے کرتا ہوں، آج سے یہ حسین کا غلام، یہ حسین کے ساتھ کربلا میں جائے. جان پہنچے، لڑائی شروع ہوئی. جان نے آ کے کہا، جان حبشہ کے رہنے والے تھے، گھمرالے بال، کالا رنگ، موٹے ہونٹ، بدبودار پسند. آ کے کہتے ہیں آقا حسین اجازت دیجیے لڑنے کی. کہ نہیں، تم اللہ کے نبی کے صحابی کی نشانی ہو. ہم کو سکھاؤ کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. ہم نے کربلا میں سیکھا ہے حسین سے صحابی کی نشانی کی کیسے ادب کیا جاتا ہے، صحابی کی نشانی کا کیسے ادب. کیا کہا؟ یہ نشانی ہے، آپ کو نہیں دیکھ سکتا، کہانی مجھے جانا ہے. جب امام حسین نے ایک دم منع کر دیا تو کہتے ہیں پھر روتے ہوئے آئے، قدموں میں دیکھے کہتے ہیں آقا حسین میں جانتا ہوں آپ نہیں چاہتے کہ جب قیامت میں آپ کے خوشبودار خون سے محشر کی فضا معطر ہو تو اس میں مجھ جیسے کا بدبودار خون اور پسینہ شامل. آقا میری شکل اچھی نہیں،